اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام خالد محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج کل وطن عزیز پاکستان میں سیاسی پارہ کافی ہائی ہے اور مختلف تجزیہ نگار، حکومتی اہلکار، مختلف اداروں کے لوگ غیر ملکی مداخلت کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ پاکستان میں عدم استحکام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب اس وقت اس میں سب سے زیادہ ایتھینٹک کوئی بات سامنے آئی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام، جو کہ اس وقت اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان سے ایک MNA نے اس کی نشاندہی کی، اور نہ صرف نشاندہی کی بلکہ بغاوت کی اور حکومت کا کھلے عام ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، ہم سب پاکستانی بحیثیت ووٹر، بحیثیت سیاسی ورکر، سیاست کے حوالے سے تھوڑا روٹین سے ہٹ کے ہم زیادہ جذباتی لوگ ہیں، اور بعض اوقات ان جذبات میں بہہ کے ہم لوگ جائز ناجائز کسی بھی طرح کی سپورٹ اپنی پارٹی کی کر لیتے ہیں، اور خاص کر جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ بھی ملوث ہیں تب بھی ہم احتیاط نہیں برتتے۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی، ہماری من چاہی حکومت، ہماری من چاہے لیڈرز، ہماری اپوزیشن، ہمارے اختیارات، ہماری طاقت ساری پاکستان سے ہے، اور پاکستان ہے تو یہ ساری رونقیں ہیں۔ پاکستان نہیں ہے، پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہوگا تو ہم سارے کمزور ہوں گے۔ شاید کبھی نہ کبھی میں بھی کسی ایسی سازش کا شکار ہوا ہوں، لیکن بہت ٹائم کے بعد، میری اس وقت 42 سال عمر ہے، اور اس عرصہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ یورپی یونین ہو یا امریکہ یا دیگر ممالک، سب کو نیوٹرل رہ کے صرف اپنے 22 کروڑ عوام کے متعلق دیکھ کے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنی پالیسی مرتب کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت گولڈن چانس ہے، اور اس وقت اگر ہم لوگ دوبارہ کسی سازش کا شکار ہوئے تو پاکستان خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر ان طاقتوں کے آگے دب جائے گا۔ اور میں بحیثیت پاکستانی، میری یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ اس وقت ملک کے اندر جو بھی سیاسی گیما گیمی ہے، اس پہ آپ عدم اعتماد کہہ لیں، آپ مظاہرے کر لیں، آپ لانگ مارچ کر لیں، کچھ بھی کریں، جو بھی جمہوری طریقے ہیں وہ سارے کریں، لیکن جہاں پہ بھی آپ کو غیر ملکی طاقت، غیر ملکی سازش کا اندازہ ہو تو آپ محتاط ہو جائیں، اور محتاط اس لیے ہو جائیں کہ آپ کا پاکستان محفوظ رہے۔ پاکستان محفوظ رہے گا تو آپ محفوظ ہوں گے، میں محفوظ ہوں گا، اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ کل رات کچھ جتھے جو کہ کالعدم تنظیم سے تھے، وہ آپ کے ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ کے پارلیمنٹ لاجز تک پہنچ گئے۔ کل ہی انڈیا نے بھی کوئی حرکت کی اور اس کو بھی مار گرایا گیا، اور کچھ دن پہلے پشاور میں ایک دھماکہ ہوا، اس میں 60 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ اس بیرونی سازش کی علامتیں ہیں، اور خاص کر ایک MNA جو خود بھی اپوزیشن سے، وہ جب نشاندہی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ میں اس حوالے سے عمران ریاض صاحب کی بھی ایک ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں، جس میں ان 5 طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو امریکہ اور اس کے حواری دنیا میں اپنی من چاہی حکومتوں کے لیے اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اور ان کی طاقت سلب کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ ان میں حکمرانوں کے قتل عام سے لے کے مخالفین کو خریدنے تک، پبلک میں اداروں کے خلاف نفرتیں پھیلانے سے لے کے، اور دہشت گردی اور دھماکوں جیسی حرکات تک، ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہر حکومت کی پالیسی دیکھ کے، اس کی پوزیشن دیکھ کے استعمال ہو رہی ہیں۔ ان 5 طریقوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، اس لیے میں ان پہ نہیں جا رہا۔ میں وہی ویڈیو اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں، آپ بھی سنیں اور دیکھیں، جہاں تک احتیاط ہو سکے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں
کہ حکومت کسی میرے من چاہے لیڈر کی ہے، یا اس لیے بھی نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو طول ملے، بلکہ اس لیے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ کل جب کسی دوسری حکومت کا وقت آئے گا اور تب اگر کوئی ایسی نشاندہی ہوگی تو میں تب بھی کوشش کروں گا کہ میں پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنوں، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں ان کو محتاط ہو جانا چاہیے، اور جو لوگ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں ان کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کب تک بیرونی ہاتھوں کے اہلکار بن کر اپنے ہی ملک کو برباد کرتے رہیں گے؟ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے ایمل کانسی کیس کا حوالہ دیا تھا۔ دنیا ہمارے متعلق اس طرح بھی سوچتی ہے، اور دنیا اب گرین پاسپورٹ کی عزت بھی کر رہی ہے، اب ہمیں ریڈ کارپٹ ریسیپشنز مل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور میں آج پہلی بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹس دوں۔ جزاک اللہ۔ کہ جناب جے یو آئی کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے رکن کی حکومت کی حمایت کی یقین دہانی، اپوزیشن کی عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے۔ جے یو آئی ایم این اے نے یہ انکشاف کیا ہے، ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتا جو بیرونی ہاتھوں میں چلے یا کھیلے۔ مختلف چیزیں کرتا ہے۔ 5 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیشہ امریکہ دنیا بھر کی حکومتیں گراتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کے مختلف اخبارات میں مختلف تھنک ٹینکس نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ 5 طریقوں سے حکومتیں گراتا ہے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ، وہ اپوزیشن کی فنڈنگ کرتا ہے۔ یعنی یہی کام اس نے 1963 میں ویتنام میں کیا، برازیل میں کیا، گوئٹے مالا میں کیا، اور اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں پوری دنیا کے اندر کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ اس نے ایسے حکومت گرائی کہ اپوزیشن کو بہت بڑی بڑی فنڈنگ کی، پاکستان میں بھی کرتے رہے، تو وہ حکومتیں گرا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ صحافی یا صحافتی ادارے جو ہوتے ہیں ان کو خرید لیتا ہے امریکہ۔ نیو یارک ٹائم کے ایک تجزیہ کار کے مطابق، رابرٹ پیری، ان کے جائزے کے مطابق یوکرین میں پیش آنے والے واقعات 1951 میں ایران اور 1954 میں گوئٹے مالا کے حالات کو یاد دلاتے ہیں، جب سی آئی اے نے جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹنے میں آمروں کی پشت پناہی کی تھی۔ اٹلی کی حکومت گرانے کے لیے بھی انہوں نے وہاں کے میڈیا کو خریدا تھا اور وہاں کے اخبارات کو خرید کر پروپیگنڈا کروایا تھا، اور بعد میں ایک سابق سی آئی اے کا جو ایجنٹ تھا اس نے یہ راز فاش کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جو ہم نے کیا اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ اخبار خریدنے سے رپورٹر خریدنا آسان ہے۔ یعنی رپورٹر کو آپ خریدنے زیادہ آسان ہے، اخبار خریدنا زیادہ مشکل کام ہے۔ آج سی آئی اے یہی کرتی ہے، اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں افراتفری پھیلانے کے لیے کچھ صحافیوں کو منتخب کرتی ہے اور ان کو خرید لیتی ہے۔ ایسی بہت ساری آوازیں ہیں جو امریکہ کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ تیسرا طریقہ امریکہ کا حکومتیں گرانے کا یہ ہے کہ وہ معیشت کو تباہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں، پاکستان میں پہلے دونوں طریقے انہوں نے لگائے ہیں۔ وہ اپوزیشن کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں مبینہ طور پہ، وہ صحافیوں کو یا اداروں کو بھی خریدتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ پٹھو بنے ہوئے ہوتے ہیں ویسٹ کے، بلا وجہ، بظاہر آپ کو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، پاکستان کے خلاف ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر معیشت تباہ کری جاتی ہے ان ملکوں کی جہاں پہ رجیم چینج کرنا ہو یا جہاں پہ حکومتوں کو گرانا ہو۔ جیسے پاکستان کو فیٹ اپ میں رکھ لیا، سخت شرائط لگا دی۔ 70 کی دہائی میں چلی کے صدر اس کو ہٹانے کے لیے امریکی دباؤ کے باوجود بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کی پالیسی جاری رکھی۔ امریکہ جو ہے وہ بار بار ایسے پریشر بناتا ہے جن کے ذریعے سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں گر جائیں۔ بہت سارے ملکوں میں وہ یہ کر چکے ہیں پہلے ہی کہ معیشت کو تباہ کرو، حکومت کمزور ہو جائے گی، لوگوں کو فائدہ ملنا بند ہو جائے گا، لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، اپوزیشن کو فنڈنگ کرو، حکومت گرا دو۔ چوتھا طریقہ، لیڈروں کو قتل کروا دیتے ہیں یہ، اور ایسی بہت ساری مقبول لیڈرز ہیں جو قتل ہوئے ہیں۔ سی آئی اے نے کانگو کے جمہوری صدر پیٹرس لومامبا کو قتل کرنے کی کئی کوششیں کی ہیں۔ 1961 میں وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امریکی رمزے کلارک کے مطابق اس نے یہ الزام عائد کیا کہ سی آئی اے نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ضیاء الحق کو مسلط کرنے کی سازش میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور پھر
बहुत सारी और चीजें भी हैं, यानी ज़िया-उल हक साहब के पीछे भी लोग कहते हैं। लीबिया के अंदर कर्नल कज़ाफी को जिस तरह मारा, जिस तरह सद्दाम हुसैन को मारा, और भी दुनिया में बहुत सारे कत्लों के पीछे मुबैना तौर पे अमरीकी या CIA की साजिश रहती है। फिर सियासी हंगामा आराई भी करते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही? क्या इस वक्त सियासी हंगामा आराई का माहौल नहीं बन रहा? क्या अंसारुल इस्लाम के कारकुन जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपको आमने सामने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे? अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कॉल देती है कि इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाओ, और हुकूमत भी ये देती है, तो एक सियासी तसादुम हो सकता है, जिससे बचना इस वक्त बहुत जरूरी है। ईरानी फौज में भी इन्होंने बगावत करवाई थी, जिसने 1953 में मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। तो एक लंबी तारीख है। अमेरिका ये करता है, वो ये फिर कर रहा है। रियासत पाकिस्तान के पास इसके सबूत अब मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान साहब ने सारी चीजें कंट्रोल कर दी है। उनके इत्तेहादी, उनके अपने MNAs, वो उनके कंट्रोल में है। लेकिन उस्मान बुज़दार वाले मामले के अंदर तब्दीली का फैसला हो चुका है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि वो लोग जो ये तब्दीली चाहते हैं, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि उस्मान बुज़दार की जगह जिसका भी नाम दिया जाए, उसके ऊपर तमाम लोगों को मुत्तफिक किया जाए। अब जिनको समझ है वो मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।